قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا، از خود آئی۔ احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا۔ یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یاد تو نہیں کبھی کسی کا، بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیے۔ انسان تو انسان رہتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما، لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا، اسے وہ خود بخود آئی، اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی۔ عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر گئے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیے؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار۔ یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں۔ جب اعتراف جرم ہوتا ہے، جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا۔ حضور نے فرمایا واپس جا، جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا۔ وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی، پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی، کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میں ساری رات سو نہیں پاتی۔ حضور تڑپتی اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، مجھے پاک کر دے، میرے حال پہ رحم فرمائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا بچوں کی طرح پالنا، اور کہا اسے لے جاؤ، پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے۔ آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی، انتقال ہو گیا۔ فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفے بناؤ میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود جنازہ پڑھاؤں۔ اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا۔ حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے، اس کا احساس نہیں دیکھا، تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا۔ اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مشکات۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ جہاد کر رہے تھے، روم کے عیسائیوں نے گرفتار کر لیا، 1000 آدمی نے مل کے پکڑا، گرفتار نہیں ہوتے تھے صحابی، 1000 آدمی نے گھیرا ڈالا، گرفتار کر کے لے گئے۔ اور جب بادشاہ کے سامنے گئے تو وزیر کہنے لگا بادشاہ بندہ بڑے کام کا ہے، اگر ہمارے قابو آ گیا تو فائدہ دے گا، صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، اگر قابو آ گیا تو فائدہ دے گا۔ بادشاہ کہنے لگا کیوں، کیا خوبی ہے؟ کہنے لگے ہم 1000 آدمی تھے، یہ اکیلا قابو نہیں آ رہا، تو 1000 آدمی تھے، اگر ہماری فوج میں شامل ہو گیا تو بہت بڑا جرنیل ملے گا۔ بادشاہ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں بندے کو خریدنے کے لیے، خرید لیتے۔ بادشاہ کہنے لگا عبداللہ جتنی دولت تجھے چاہیے میں تجھے دے دیتا ہوں، میرے لشکر میں آ جا، معاذ اللہ اسلام چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کیا فرماتے ہیں بڑا تو بیوقوف ہے، میں نے دولت کمانی ہوتی تو مدینے میں بیٹھ کے تجارت کرتا، میں دولت کمانے نہیں نکلا، میں تو رسول اللہ کی رضا کمانے کے لیے نکلا ہوا ہوں، دولت کمانی ہوتی تو کسی مارکیٹ میں ہوتا، میدان میں آنا تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن،
نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ دولت تو لونڈی ہے رسول اللہ کے دروازے کی، جو تو پیچھے پیچھے پھرتی ہے نبی پاک کے غلاموں۔ یہ کمانی ہوتی تو میں کسی مارکیٹ میں ہوتا، میدان میں تھوڑا ہوتا۔ عبداللہ بن حذافہ سے دوسری چال چلی، کہنے لگے میاں عہدہ جو تجھے چاہیے، میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جو عہدہ تو کہے گا وہ تجھے مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے شاید تجھے پتہ نہیں میری تعریف کیا ہے، شاید تو جانتا نہیں میری تعریف کیا ہے۔ کہا صاحب کی کیا تعریف ہے؟ کہنے لگے میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، اور کائنات میں سب سے بڑا عہدہ مصطفیٰ کے صحابی ہونے کا عہدہ ہے۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ فرمایا میں نے حضور کے جلوے دیکھے ہوئے ہیں، مجھے عہدے کی ضرورت ہی نہیں، اور میں نے عہدہ لینا ہوتا تو میں سیاست کرتا، میں تو شہادت لینے نکلا ہوں میدان میں، عہدے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ اب بادشاہ کہنے لگا اسے قتل کر دو۔ وزیر کہنے لگا نہیں، ایک بات اور ہے، مجھے ایک چال اور چلنے دو۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگے میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، مجھے موقع دو اپنی بیٹی کو سجا بنا کے، وہ جوان جس کی جوانی اتنی بڑی ہے کہ 1000 آدمی مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا، اس جوان کے کمرے میں رات کی تنہائی میں بنا سوار کے بی بی کو بھیجا۔ وہ بی بی کہتی ہے میں ساری رات بن سور کے اس صحابی کے کمرے میں بیٹھی رہی، لیکن یہ کیا شخص تھا، ساری رات ہی مصلے پہ بیٹھا رہا، ساری رات ہی، کچھ دیر تھک جاتا تو یہ کریم رسول پہ درود پڑھنا شروع کر دیتا۔ بی بی کہتی ہے سحری ہو گئی تو میں نے چھو کے دیکھا کہ انسان ہے کہ جن ہے، یہ بندہ ہے کہ فرشتہ ہے، چھو کے دیکھا۔ کہنے لگے پیچھے ہٹ جا۔ میں نے کہا میں نے تو سنا تھا تو 1000 کے مقابلے میں ہے، اور تو اتنا بے حس ہے کہ بنی صبری دلہن بیٹھی ہے، تو نے نظر نہیں کی؟ عبداللہ بن حذافہ، بی بی کہتی ہے نظر پھر نہیں اٹھائی، نظر پھر جھکی ہوئی ہے۔ کہنے لگے بی بی میں مجبور ہوں، اب میرے اوپر کوئی حسن نہیں چلتا، میں نے جلوائے بدوہا کا دیدار کیا ہوا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اس لیے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، کبھی بھی اب نہیں کسی کا میرے اوپر جادو چلتا۔ میں نے مصطفیٰ کو اور کہا ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ، مجھے میرے رسول نے غیر محرم سے بچنے کا حکم دیا ہے، ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ۔ سحری کا وقت تھا تو بی بی کہتی ہے اس نوجوان کے جملے میرا سینہ چیر گئے، کلیجہ پھٹ گیا، چیخ نکلی، میں کفر کے عالم میں روئی۔ میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح، آخر یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟ آخر یہ روشنی تو میں نے دیکھی نہیں، کہاں سے آتی ہے؟ ایک میرا باپ ہے جو بنا سور کے مجھے تیرے کمرے میں چھوڑ گیا، بتلا یہ کہاں سے کیف آتے ہیں؟ عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے اگر کیب لینا ہے تو تو بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ جا، آجا دروازے رسول پہ جھک جا، مل جائے گا۔ سویرے دروازے پہ باپ آیا بیٹی سے رزلٹ لینے، دروازہ کھولا تو بیٹی نقاب پہنے باہر آئی۔ باپ کہنے لگا کیا بلا؟ کہنے لگی پیچھے ہٹا، تو غیر محرم ہے، کافر ہے، میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیرے جیسے کو باپ کہوں، تیرے جیسے کو جو مجھے استعمال کر رہا تھا؟ میں تجھے باپ نہیں مانتی، میں اب رسول والی ہو گئی، میں حضرت فاطمہ کی کنیزہ ہو گئی، میں اب نبی کریم کی خادمہ ہوں، خبردار میرے قریب نہ آنا۔ یہ داؤ بھی ناکام ہوا۔ اب حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے موت کھڑی کی، ایک کڑا میں تیل گرم کیا، کہنے لگے تجھے اس میں جلایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جلنے کے قریب ہوئے تو رونے لگے۔ روم کا بادشاہ کہنے لگا شاید ڈر گیا ہے، کہنے لگے اب سمجھ آئی ہے، اب تجھے پتہ چلا ہے، چلا آ جا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے تو کافر ہے، تیری کافروں والی سوچ ہے، اس لیے نہیں رویا کہ موت سے ڈر گیا ہوں، میں تو اس لیے رویا ہوں کہ ایک جان ہے وہ نبی پاک پہ قربان ہو رہی ہے، کاش رب مجھے 1000 جان دیتا، میں ساری مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا۔ ایک سنار نے گلی میں یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا، 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا۔ سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا۔ ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان، اس کی بیوی اکیلی تھی، وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما، بیوی چیخی،
थोड़ी देर गुजरी तो वो नौजवान पैरों में बैठ गया, कहने लगा अम्मा पता नहीं मुझे क्या हुआ। शाम को सुनार आया, बीवी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी आज अजीब बात हुई, जिसको मैंने जिगर का खून दे दे के पाला उसी ने गंदी नजर डाली। सुनार महब हैरत है, बीवी का ख्याल था कि लात उठाएगा, डंडा उठाएगा, नौजवान को मारेगा, लेकिन वो रोने लग गया। उसने कहा आज उसने मेरा बाजू थामा है, जाने क्या किया है। परेशान होने लग गया, सजदे में गिर गया, कहा तू बताता क्यों नहीं। तो वो सुनार कहने लगा उसकी गलती नहीं, 18 साल के बाद आज मुझ पर भी शैतान सवार हुआ था। एक औरत आई थी, वो अपने बाजुओं में चूड़ियां पहनना चाहती थी, तो मैंने भी गंदी नज़र से हाथ डाला था। रब करीम ने मुझे फ़ौरन उसकी सज़ा दी। दिल के घरों में बेटियां होती हैं, उनकी नज़रें गंदी नहीं होती। जो बेटियों के बाप होते हैं, जो बहनों के भाई होते हैं, उनकी नज़रें गंदी। और अगर तू टेलीफोन करता है, तो किसी औरत के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो ये बात लिख ले, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी 1, अल्लामा इस्माइल हक़ी 2, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 3, इमाम खाज़न 4, इमाम जलालुद्दीन सयूती 5 हदीस के उस्ताद और मुहद्दिस लिखते हैं कि अगर तू किसी पर गंदी नजर डालेगा तो तेरा घर बच सकता, याद रख नहीं बचे। इसलिए कि तेरी नजर है, किसी की बेटी को बेटी समझ, ताकि तेरी बच्ची का पर्दा कायम रहे। किसी की बहन को, ये क्या बात हुई कि तू जितना मर्जी गंद मुआशरे में फैलाता रहे, तेरा घर बचा रहे, ये कैसे हो सकता है। फ़इन्ना लहू मईशतन दंका, अल्लाह फरमाते हैं जिंदगी तंग हो जाएगी तेरे लिए मुश्किल, तू ढूंढता फिरेगा कि मैं मरने को जगह तलाश करूं। सच्ची तौबा करे, खरी तौबा। ये गुनाह इंसान को मजबूर कर देते। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके सैकड़ों शागिर्द थे। एक शागिर्द के इंतकाल का वक्त आया तो घर गए मिलने। आप कहते हैं मैंने जोर लगा लिया पर उसकी जुबान पर कलमा जारी नहीं हुआ। मैं उसे कहता कलमा पढ़, पर उसकी जुबान पर जारी। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी नेमत है। दुआ फरमाए अल्लाह ईमान की मौत अता फरमा, ईमान की मौत दे अल्लाह करी, ईमान की मौत दे। ऐसे भी लोग देखे हैं, मस्जिद नबवी है, रसूलुल्लाह का शहर है, सर सजदे में है, रूह परवाज कर गई। रूह पर कितना नसीबों वाला है, कितना नसीबों वाला कि मस्जिद नबवी में सर सजदे में रखा है और अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के कदमों में मौत अता फरमाई। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैंने उसको कहा कलमा पढ़, तो उसकी ज़ुबान पे जारी नहीं होता। मैं बार बार कहता तो वो मिन्नत करता, कहता हुजूर मैं कोशिश करता हूँ, जारी नहीं होता। फरमाते मैं परेशान होके उठा, अभी मैं दरवाजे पे पहुंचा था, उसने चीख मारी और रूह परवाज कर गई। बच्चे रोने लगे, बीवी रोने लगी। तो मैंने उसकी बीवी से कहा कि ये जुर्म क्या करता, इतना बड़ा पापी पे कलमा जारी नहीं हुआ। उसकी ज़ौजा कहने लगी हजरत जी 2 गुनाह थे इसके, एक तो ये शराब का आदी था, रोकती थी बाज नहीं आता था, और दूसरी बात यह कि ये अपनी अम्मा का नाफरमान था। वो 2 गलियां छोड़ के रहती है, ये कभी मिलने नहीं गया था। उस बूढ़ी का कलेजा इसकी तरफ से बड़ी तकलीफ में था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहने लगे जा तू भी दुआ कर, उसकी माँ को भी कह दुआ करे कि यहाँ तो ये कलमा नहीं इसे नसीब हुआ, अल्लाह करे अल्लाह आखिरत की मंजिलें इसकी बेहतर फरमा दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आ गए रात के वक्त में। जब वो आए तो हुजूर ने पूछा खाना खाना है? तुमने कहा खाना है। झूठ और भूख को जमा करना मना है। कहा जी खाना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़वाज मुतहरात के घरों में पता करो कुछ है। हज़रत उम्मे सलमा के घर में पता किया तो कहा या रसूलल्लाह 4 दिन से रोटी नहीं पकी। हज़रत ज़ैनब से पूछा तो कहा हुजूर कई दिन से चूल्हा ही नहीं जलाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत मैमूना, हज़रत सौदा, तमाम घरों से बज़ाहर ये 2 जहां के शाह हैं, पर पास कुछ रखते नहीं। 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। हर चीज़ है पर फ़क्र इख्तियारी है, कोई शय ना मिली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में ऐलान किया, फरमाया कौन है जो मेरे मेहमान को रोटी खिलाए। इन लफ्ज़ों का हुस्न कोई हुस्न वाला ही समझ सकता है। फरमाया कौन है जो मेरे मेहमान को खाना खिलाए। तो एक सहाबी ले गए और उठे, वो सहाबी जो सहाबा में गरीब थे, एक अंसारी जो गरीब आदमी थे। बहुत ज़्यादा अमीर आदमी अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर पाता, उसके लिए मुश्किल हो जाता है।
اس کے لیے بہت امیر آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے نا اتنی دیوار اس کے گرد کھڑی ہو جاتی ہے پیسوں کی، مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ غریب آدمی کھڑے ہوئے، اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ لیکن یہ غریب آدمی کا حضور میں لے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں، اور یہ بخاری مسلم ہے، حضور نے فرمایا لے جاؤ۔ وہ اب صحابی گھر لے گئے اور بیوی سے مشورہ کیا، بات پہ غور کرنا، ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی۔ وہ انصاری حضور کے مہمان کو گھر لے گئے، جا کے بیوی سے مشورہ کیا، کہا بھلی مانس گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے، بچوں کے لیے۔ بچے تو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو مار دیتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے بچہ بھوکا ہو تو، نیند نہیں آتی۔ اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچوں کو بہلا کے سلا دے، اور رسول اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے مہمان کے لیے، بھئی نبی پاک کے لیے نہیں، حضور کے تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ لمبی بات ہے کہ بچوں کو سلا دو۔ بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو میاں بیوی کا مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا بھی سنت ہے۔ تو اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے تو کھانا ہے ایک دو آدمی کا۔ اب خاوند اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے پہ بیٹھ جاؤں گا، تو بھی بیٹھ جانا، اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈال لے تو اٹھنا، کہنا او ہو دیا تو صحیح کیا ہی نہیں، ابھی بجھ جائے گا، اور جا کے دیا بجھا دینا۔ ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان روٹی کھاتا رہے گا۔ اور یار اس درد کو، اس کیف کو سمجھو، گھر میں بچے بھی بھوکے، بچوں کی ماں بھی بھوکی، بچوں کا باپ بھی بھوکا، دسترخوان پہ روٹی لگ گئی، روٹیاں چون ڈالی، بی بی اٹھی کہنے لگی او ہو چراغ تو صحیح کیا ہی نہیں، یہ تو بجھ جائے گا۔ حوصلے مند بی بی جس نے بچے بھوکے سلا دیے، وہ بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی اماں اٹھی اور اپنے خامند کی تابع داری میں اٹھی، میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے، اٹھی اور اس نے نہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا۔ مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ کے نوکر قربانی دیتے رہے۔ وہ روٹی کھا کے سیر ہو کے بستر بچھایا تو سو گیا۔ یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے حضور کا فریضہ نبھایا ہے۔ قربان جاؤں محبوب پہ، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ وہ صحابہ وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو اعزاز ملتا تھا وہ بھی بڑا شان والا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا، پہلا قدم رکھا تو میرے کریم بولے، حضور نے فرمایا رات جو تو نے اور تیری بیوی نے عمل کیا ہے خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند ہے۔ اور پھر ایک لفظ اور ہے حدیث میں، ایک روایت میں کچھ جملے اور بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا جب تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ احسار کر رہے تھے نا تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا کے دیکھ رہا تھا، رب تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا، رب تمہیں دیکھ کے مسکرا، تر بامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، اور میں وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے رسول کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اور صاحب دیکھو، نبی پاک کے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، خاندان نبوت کے لیے نہیں، حضور کے نہ سمجھے یار، اس پہلو کو سمجھے۔ نبی پاک کے بریلی کے امام بول پڑے، فرمانے لگے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ کتے کو کہتے ہیں فارسی میں۔ فرماتے ہیں محبوب تیرا دروازہ اور دروازے پہ کتا، اور کتے کے پاس میں بیٹھا ہوں، چلو کتے کے پاس تو بیٹھا ہوں نا، میری گردن میں بھی کوئی تو پٹکا آیا ہی ہے نا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، چلو میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا۔ قرآن مجید بول اٹھا، رب کریم نے فرمایا حبیب یہ تیرے غلام وہ ہیں کہ وَيُكْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ جس چیز کی شدید حاجت ہوتی ہے وہ بھی اپنے بھائیوں پہ قربان کر دیتے، وہ دے دیتے ہیں تیرے نام پہ۔ جب مکے والے مدینے آئے انصار مدینہ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہ تمہاری نسلیں ایک ہیں
نہ قبیلے ایک ہیں لیکن تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا رسول ایک، خدا ایک، کتاب ایک، تمہارا میری وجہ سے رشتہ ہے۔ چلو اپنے بھائیوں کے ساتھ احسار کرو، چلو احسار کرو۔ اگر کسی کے 2 مکان تھے تو اس نے ایک اس کو دے دیا جو مکے سے آیا تھا، 2 باغ تھے تو ایک دے دیا، کسی کے پاس ایک تھا تو آدھا بانٹ کے دے دیا، ہر چیز تقسیم کر دی۔ حالات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ تلک الایام